رائے زال کے چہرے پر خوشی کی لہریں دوڑنے لگیں اور ہندو کھوکھر سواروں کے گھوڑے شکست خوردہ لشکر اسلام کے تعاقب میں ترارے بھرنے لگے۔ مگر زوال آفتاب کے فوراً بعد کمال پھر اپنے تتر بتر ہونے والے سواروں کو جمع کرنے میں کامیاب ہو گیا اور میدان میں آ کر صف آرا ہوا۔ ہندو بھی سمٹ کر مقابلے پر آئے۔ اس وقت سلطان محمد غوری کے محافظ دستے نے زبردست تیر اندازی کی اور بڑی مہارت کا ثبوت دیا۔ ابھی سورج غروب نہ ہوا تھا کہ ہندو فوج کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ حواس باختہ ہو کر بھاگ اٹھی۔ مسلمان مجاہدوں نے کئی میل تک تعاقب کر کے اپنے مقتولین کا انتقام لیا۔ رائے سال ناگہانی شکست کھا کر خود بھی چند جاں فروش سواروں کے ساتھ میدان جنگ سے بھاگ نکلا، لیکن جلد ہی گرفتار ہو کر جہنم رسید ہوا۔ سلطان محمد غوری اور قطب الدین ایبک کی مشترک فوجوں نے کھوکھروں کو دریائے جہلم اور دریائے چناب کے درمیان شکست فاش دی۔ کھوکھروں کی ایک بڑی تعداد کو موت کے گھاٹ اتار دیا اور انگنت کو جنگی قیدی بنا لیا گیا۔ جنگی قیدیوں کی تعداد اس قدر زائد تھی کہ 1 دینار میں 5 قیدی فروخت ہوئے۔ سلطان محمد غوری ایسی شاندار فتح حاصل کر کے کفار کے چھوٹے موٹے قلعوں کو فتح کرتا ہوا لاہور کی طرف روانہ ہوا۔ لاہور کا کھوکھر قلعہ دار پہلے سے ہی قلعہ چھوڑ کر فرار ہو چکا تھا اور وہاں کے کھوکھر سوار اور پیادے بھی قلعہ خالی کر کے نکل گئے تھے۔ اس لیے قلعہ لاہور کسی جنگ کے بغیر ہی مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ باغی سلطانی لشکر کے خوف سے پہاڑوں میں گھس گئے تھے اور بعض نے دریا کے کنارے ڈیرے ڈال رکھے تھے۔ ان میں سے بیشتر کو قتل کر دیا گیا اور بعض کو قیدی بنا لیا گیا۔ باغیوں کا قلعہ کما کرنے کے بعد سلطان محمد غوری نے قطب الدین ایبک کو الوداع کہنے کے بعد دہلی کی طرف روانہ کیا اور خود اپنے دارالحکومت غزنین کی طرف روانہ ہوا۔ قطب الدین ایبک کا لشکر کئی روز کے مسلسل سفر کے بعد دہلی پہنچ گیا تو قلعے سے باہر لشکرگاہ کا قیام عمل میں لایا گیا۔ لشکرگاہ میں قطب الدین ایبک کا بڑا خیمہ وسط میں تھا اور اس کے ارد گرد فوجی سرداروں کے خیمے تھے۔ کمال کو ابھی اپنے قصر جانے کا موقع نہ ملا تھا۔ کمال ایک روز دہلی شہر میں گشت لگا رہا تھا کہ اچانک اس نے ایک شخص کو حیرت سے دیکھا اور فوراً ایک سپاہی سے کہا کہ اس شخص کو اس کے پاس لے آئے۔ جب وہ شخص آ گیا تو کمال نے سخت متعجب ہو کر کہا، ماتا دین تم یہاں کیسے؟ ماتا دین نے مؤدب ہو کر سلام کیا اور بولا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور یہ قصہ خیمہ گاہ پہنچ کر عرض کروں گا۔ اچھا یہ تو کہو، کمال نے کہا، کہیں ہرچند رائے سابق والی میرٹھ کو بھی دیکھا ہے؟ وہ ہوشیار بوڑھا اسی شہر میں ہے۔ ماتا دین نے کہا، میری کل ہی اس سے ملاقات ہوئی ہے۔ یہ بتاؤ، کمال نے کہا، کہ اس وقت کہاں ہے؟ چلیے میرے ساتھ، ماتا دین نے کہا، میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ یہ سن کر کمال نے 100 سپاہی اپنے ساتھ لیے اور ماتا دین کے ساتھ روانہ ہوا۔ کچھ دور آگے جا کر ماتا دین نے ایک مکان کی سمت اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مکان میں ہرچند رائے موجود ہے۔ سپاہیوں نے بلا تاخیر اس مکان کو اپنے محاصرے میں لے لیا۔ مکان کے مالک نے یہ کیفیت دیکھی تو فوراً خود ہی دروازہ کھول دیا۔ کمال اور ماتا دین کے ساتھ بہت سے سپاہی مکان میں داخل ہوئے تو صحن میں خدمتگار اور سارے شاگرد پیشہ گھبرائے گھبرائے سے جمع تھے۔ کمال کے ایما پر ماتا دین نے ان لوگوں سے دریافت کیا کہ ہرچند رائے کہاں ہے۔ ایک شخص نے بالا خانے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ وہاں موجود ہے۔ کمال اور ماتا دین نے بالا خانے میں داخل ہو کر دیکھا تو ایک بوڑھا شخص جس کی رنگت سرخ و سفید ہے، ایک کمبل اوڑھے بڑے وقار اور دبدبے سے بیٹھا ہوا ہے، لیکن اس کے چہرے پر کمزوری اور ناتوانی کے واضح اثرات ہیں۔ یہ تھا ہرچند رائے۔ کمال نے اس کے قریب ہو کر کہا، آپ کا کیا حال ہے؟ خود دیکھ لیں، ہرچند رائے نے کہا اور کمبل اٹھایا۔ کمال اور ماتا دین نے اس کے شانے پر ایک زخم دیکھا۔ آپ کو میرے ہمراہ چلنا چاہیے، کمال نے کہا، اور حاکم دہلی کی خدمت میں حاضر ہونا چاہیے۔ میں تیار ہوں، ہرچند رائے نے کہا۔ ہرچند رائے سے گفتگو کے بعد کمال کمرے سے باہر آیا تو آہستہ سے ماتا دین سے مخاطب ہوا، پتہ نہیں اس کی بیٹی راج کماری رتن بائی کہاں ہے؟
وہ یہاں کیوں کر ہو سکتی ہے؟ ماتا دین نے کہا، یہ غریب اکیلا ہی زخمی حالت میں یہاں آیا ہے، تم شاید اس کے مفصل حالات سے واقف نہیں ہو۔ کمال نے کہا، اور اس کے بارے میں حتمی طور پر کچھ نہیں کہہ سکتے، میں اس کے ٹھیک حالات سے بخوبی واقف ہوں۔ ماتا دین نے کہا، بلکہ مجھے تو یہ بھی معلوم ہے کہ اس نے مکن لال کو ایک بار پھر اپنی بیٹی راج کماری رتن بائی کی تلاش میں بھیجا ہے۔ ماتا دین، سچ بتاؤ، صحیح صورتحال کیا ہے؟ کمال نے کہا، مجھے تو ایک شخص نے بتایا تھا کہ راج کماری یہی موجود ہے، میں جو کہہ رہا ہوں اسے درست تسلیم کیجئے۔ ماتا دین نے کہا، اور اپنے خیمے میں تشریف لے چلیے، میں اپنے علم کے مطابق ساری باتیں عرض کر دوں گا۔ دیکھیے، اب سورج غروب ہونے کو ہے، آپ کو شام سے پہلے شہر سے نکل چلنا چاہیے۔ مناسب ہے تم ہرچند رائے کو سوار کر کے سپاہیوں کے ساتھ لے آؤ۔ یہ کہہ کر کمال نے 50 سپاہی وہاں چھوڑ دیے اور ان سے کہا کہ وہ ہرچند رائے اور ماتا دین کو حفاظت سے اس کے کیمپ میں لے آئیں۔ اس کے بعد کمال ملک قطب الدین ایبک کی خدمت میں حاضر ہوا۔ وہاں دوسرے افسران بھی جمع تھے۔ وہاں آئندہ کا پروگرام ترتیب دیا گیا، اور جب دربار برخاست ہوا اور سب سردار اپنے اپنے کیمپ کی طرف روانہ ہوئے تو کمال نے بھی اپنے خیمے میں پہنچ کر ماتا دین کو طلب کر لیا۔ میرا تو خیال تھا، ماتا دین نے کہا، کہ آپ آج دن بھر کی تھکاوٹ کے باعث آرام فرمائیں گے اور شاید مجھے ملاقات کا موقع نہ مل سکے۔ یہ حقیقت ہے کہ آج میں واقعی بہت زیادہ تھکان محسوس کر رہا ہوں اور آرام کرنے کا متمنی ہوں، لیکن تمہاری دلچسپ کہانی سننے کا اشتیاق مجھ پر غالب ہے۔ وہ واقعات جو مجھے آج کل پیش آ رہے ہیں، ان میں سب سے زیادہ عجیب و غریب تمہارا واقعہ ہے۔ تم نے مندر سے نکل کر وہ کچھ کیا جو دوسرا کوئی نہیں کر سکتا۔ بلا شک و شبہ میری کہانی عجیب و غریب ہے، لیکن اب وہ وقت آ گیا ہے کہ میں اس راز کو افشاں کر دوں۔ ماتا دین نے کہا، میرا تعلق ایک نہایت قدیم مذہب سے ہے۔ میرے مذہب کے پیرو اپنے مذہب کو نہایت خفیہ رکھتے ہیں اور کبھی کسی سے اس کا اظہار نہیں کرتے۔ پرتھوی راج چوہان کے زمانے میں ہمیں زبردستی بت پرستوں کا مذہب ہندو اختیار کرنے پر مجبور کیا گیا۔ ہمارے بیشتر لوگ تو دوسرے ملکوں کو بھاگ گئے، جو یہاں رہے انہیں مجبوراً ہندو مت اختیار کرنا پڑا۔ میں نے بھی ظاہراً ہندو مت اختیار کر لیا اور ایک مندر میں رہنے لگا، مگر میں باطن میں اپنے اسی قدیم مذہب پر قائم تھا۔ میں مندر میں پروہت کا نقاب اوڑے ہوئے تھا کہ راج کماری رتن بائی کو تلاش کرتے ہوئے ہرچند رائے کے دو رفیق مکن لال اور لال بہادر میرے مندر میں آئے۔ پھر سردار نظام الدین اور راج کماری رتن بائی بھی اسی مندر میں آئے اور ان دونوں فریقوں میں لڑائی ہوئی، جس میں مکن لال لال بہادر وہاں اپنے غلام کے گرفتار کر لیے گئے اور مجھے مندر سے یوں بھاگ نکلنے کا موقع مل گیا کہ میرے کمرے میں ایک خفیہ دروازہ تھا جو ایک کیل کے دبانے سے ظاہر ہوتا تھا۔ جب کیل کو پوری قوت سے اندر کی طرف دباتے تھے تو ایک گز مربع پتھر کا ایک ٹکڑا جو دوسرے پتھروں کی مانند بظاہر دیوار کا جز معلوم ہوتا تھا، اندر کی طرف دب کر ہولے ہولے نیچے اتر جاتا تھا اور اس طرح ایک آدمی کے اندر داخل ہونے کے لائق دروازہ سا بن جاتا تھا۔ اس دروازے سے گزرنے کے بعد لوہے کی ایک مضبوط کمانی کو پاؤں سے دبانے پر وہ پتھر بدستور اٹھ کر اپنی جگہ پر قائم ہو جاتا تھا اور دیوار کی بیرونی سطح یکساں ہموار نظر آتی تھی۔ کھڑکی کے اس طرف ایک زینہ تھا جس سے اتر کر سرنگ میں چند قدم چلنا پڑتا تھا اور پھر فصیل کی دیوار آ جاتی تھی جس میں ایک خفیہ دروازہ قریب اسی قسم کا تھا۔ میں اسی راہ سے مندر سے نکلا اور بھاگم بھاگ کئی میل فاصلہ طے کر کے دور نکل گیا تھا۔ ماتا دین قدر توقف کے بعد بولا، پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو مندر سے بچ کر نکل ہی آیا ہوں، اب ذرا تماشا کیوں نہ دیکھوں۔ چنانچہ میں نے ہندو کیمپ میں پہنچ کر ہرچند رائے کو اس واقعے کی خبر دی، اور جب وہ فوج لے کر آپ کے قصر کی سمت روانہ ہوا تو میں کسی بہانے اس سے رخصت ہو کر آپ کو لاہور سے دہلی آتے ہوئے راہ میں ملا۔ اس کے بعد میں ایک روز قافلے کے ساتھ یہاں آ گیا۔ یہاں اتفاقاً میری ملاقات ایک بہت ہی نیک دیندار شخص سے ہو گئی۔ میں کئی ہفتے اس نیک مسلمان کی صحبت میں رہا تو دین مبین اسلام کی حقیقت مجھ پر کھلی اور میں خلوص دل سے مسلمان ہو گیا۔ اس دوران ہرچند رائے بھی پریشان حال یہاں پہنچا اور میں اس سے کئی بار ملا، اور جب یہاں یہ خبر مشہور ہوئی
کہ لشکر اسلام کھوکھروں کو شکست دے کر لاہور سے یہاں آ رہا ہے، تو میں نے سوچا کہ آپ ضرور بادشاہ سلامت کے ساتھ ہوں گے، اس لیے میں آپ سے ملاقات کے لیے خود بھی یہاں آ گیا تھا۔ بس یہ میری ساری سرگزشت ہے۔ پہلے میں ایک بے دین دھوکہ باز شخص تھا، لیکن اب الحمدللہ مسلمان اور دین کا حامی ہوں۔ یہ سن کر کمال بہت خوش ہوا اور ماتا دین سے بولا، دوست، اب میں تم کو ماتا دین کے نام سے یاد نہ کروں گا، بلکہ میں تمہیں غلام نبی کے نام سے پکاروں گا۔ مناسب ہے، غلام نبی نے کہا۔ مجھے خود اپنے پرانے نام سے نفرت ہو چکی ہے، میں آج سے آپ کے عطا کردہ مبارک نام غلام نبی کو اختیار کرتا ہوں۔ خیر، یہ تو بہت اچھا ہوا، لیکن مقام افسوس ہے کہ تم میرے ایک دانا اور فرزانہ رفیق ہو، اور تم بھی اب تک راج کماری کا کھوج نہیں لگا سکے۔ حضور، اب آپ مطمئن رہیں، غلام نبی نے کہا۔ میرا وعدہ رہا کہ 8-10 روز میں راج کماری صاحبہ کا کھوج نکال لوں گا۔ کمال اور غلام نبی محو گفتگو تھے کہ ایک خادم نے اطلاع دی، جناب کیقباد آپ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے ہیں۔ یہ سن کر کمال فوراً اٹھا اور خیمے سے باہر نکل کر کیقباد کا استقبال کیا، اور پھر بڑے ادب و احترام سے کیقباد کو خیمے میں لا کر مسند پر بٹھا کر بولا، جناب آپ کی تشریف آوری کا شکریہ، فرمائیے میرے لائق کیا خدمت ہے؟ مجھے پتہ چلا ہے، کیقباد نے کہا، کہ سابق والی میرٹھ ہرچند رائے آپ کے کیمپ میں قیدی کی حیثیت سے موجود ہے۔ اگر آپ کا کوئی حرج نہ ہو تو میری خواہش ہے کہ آپ اسے میرے سپرد کر دیں۔ میں انشاءاللہ سپہ سالار اعظم سے بھی ہرچند رائے کو اپنی تحویل میں لینے کی اجازت حاصل کر لوں گا۔ میں آپ کے حکم کی تعمیل میں اسے آپ کے حوالے کر دیتا ہوں۔ کمال نے کہا، اگر آپ مناسب سمجھیں تو بادشاہ سلامت سے اس کا ذکر فرما دیجئے گا، لیکن اس وقت ہرچند رائے تو کافی زخمی ہے۔ میں ایک خصوصی وجہ کے تحت اسے اپنی تحویل میں لینا چاہتا ہوں۔ کیقباد نے قدرے مسکرا کر کہا، اور اس وجہ سے اسے کوئی نقصان بھی نہ ہوگا۔ اگر آپ محسوس نہ کریں تو اسے اسی وقت میرے کیمپ میں بھیج دیں تاکہ میں اس کے زخموں کا بھی علاج کرا سکوں۔ آپ کے حکم کی فی الفور تعمیل ہوگی، کمال نے کہا۔ میں تو پہلے ہی عرض کر چکا ہوں کہ مجھے آپ کے حکم کی تعمیل میں کوئی عذر نہیں۔ اس کے بعد کیقباد اور کمال میں باہمی انس اور رفاقت کی گفتگو جاری رہی۔ پھر کیقباد کمال سے مصافحہ کر کے رخصت ہوا تو کمال بطور عزت افزائی اسے کافی دور تک پہنچا کر لوٹا۔ پھر اس نے سردار نظام کو حکم دیا کہ ارچند رائے کو بلا تاخیر کیقباد کے کیمپ میں پہنچا دیا جائے۔ نظام ہرچند رائے کو سوار کرا کے کیقباد کے کیمپ کی طرف روانہ ہوا تو کمال نے غلام نبی سے مخاطب ہو کر کہا، میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ کیقباد نے ہرچند رائے کو مجھ سے اپنی تحویل میں کیوں لیا ہے۔ اس سلسلے میں متفکر ہونے کی ضرورت نہیں۔ غلام نبی نے کہا، جو وجہ ہوگی چند روز بعد معلوم ہو جائے گی، اور ظاہر ہے کہ کیقباد نے یہ کارروائی آپ کو نقصان پہنچانے کے لیے تو نہیں کی۔ میں نقصان کی بات تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ کمال نے کہا، میرے والد اور محترم کیقباد میں بڑے مخلصانہ دوستانہ تعلقات قائم تھے، اس لیے محترم کیقباد مجھ پر ایک بزرگ کی مانند شفقت فرماتے ہیں۔ پھر آپ اس بارے میں کچھ نہ سوچیں۔ غلام نبی نے کہا، آپ کو ہرچند رائے سے کوئی فائدہ تو تھا نہیں، چونکہ آج فتح کی خوشی سارے لشکر اسلام میں منائی جا رہی ہے، اس لیے رات نصف سے زائد گزر جانے کے باوجود چہل پہل میں کوئی کمی واقع نہیں ہوئی۔ اچانک غلام نبی کو یاد آ گیا کہ کمال چونکہ بہت زیادہ تھکاوٹ محسوس کر رہا تھا اور اس نے اب تک آرام بھی نہیں کیا، اس لیے اسے آرام کرنا چاہیے۔ اس نے کہا، اچھا حضور، آپ اجازت بخشیے کہ میں جا کر آرام کروں، اور آپ خود بھی کافی تھکے ہوئے ہیں، اب آرام فرمائیں۔ یہ سن کر کمال سب کو رخصت کر کے اپنی خوابگاہ میں داخل ہو گیا۔ راج کماری رتن بائی حال شہزادی رحمت دہلی پہنچی تو اسے ایک عظیم الشان قصر میں اتارا گیا، جہاں ایک معزز اور باوقار سن رسیدہ خاتون اور اس کی جوان سال بیٹی نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، بڑی محبت سے پیش آئیں اور اس کے آرام و سکون کا پورا خیال رکھا۔ شہزادی رحمت سخت متعجب تھی کہ اسے سردار کمال الدین کے قصر میں کیوں نہیں اتارا گیا، اور اس وقت وہ کہاں ہے، اور اس کی میزبان ماں بیٹی کون ہے۔ اس نوع کے سوال شہزادی کو پریشان کر رہے تھے۔
اور وہ متفکر بیٹھی تھی کہ جوان سال لڑکی آ گئی اور اسے فکرمند دیکھ کر بولی، بہن تم مجھے کچھ پریشان نظر آ رہی ہو، میں تمہاری پریشانی کو دور کرنے کے سلسلے میں کچھ کر سکوں تو مجھے ضرور بتاؤ، میں تمہاری ہر خدمت سر انجام دینے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے بہن کہہ رہی ہو تو بہن بن کر بتاؤ۔ شہزادی رحمت نے کہا، مجھے بتاؤ کہ میں کہاں ہوں، مجھے یہاں کیوں لایا گیا ہے، اور مجھے جہاں ہونا چاہیے تھا میں وہاں کیوں نہیں ہوں؟ خداوند کریم مجھے زندگی بھر تمہاری بہن کے فرائض سر انجام دینے کی توفیق دے۔ جوان سال لڑکی نے کہا، بہن تم کسر کیقباد میں ہو، میرے ابو کیقباد حکومت دہلی کے ایک بڑے سردار ہیں۔ سردار کمال چونکہ دہلی سے باہر ہیں، اس لیے ان کے نام کا حد میرے ابو نے وصول کر کے آپ کو اپنے پاس بلا کر ٹھہرا لیا ہے۔ سردار کمال جو ہی دہلی پہنچے آپ کو ان کے کسر پہنچا دیا جائے گا۔ آپ نے چونکہ میری بہن بننا قبول کر لیا ہے، اس لیے اب آپ اپنے ہی گھر میں قیام پذیر ہیں۔ پھر چونکہ بھائی کمال کے والد اور میرے ابو منہ بولے بھائی بنے ہوئے تھے، اس لیے اس رشتے سے یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے۔ اب تمہیں بیگانہ پن ترک کر کے اپنائیت سے کام لینا چاہیے اور یہ سمجھنا چاہیے کہ تم اپنوں میں ہی موجود ہو۔ اس بات چیت کے بعد شہزادی رحمت قدرے مطمئن ہو گئی۔ اب وہ محسوس کر رہی تھی کہ وہ اپنے وطن بلکہ اپنے گھر میں موجود ہے۔ پھر دن پر دن گزرتے رہے اور کسرے کیقباد میں کیقباد کی بیوی اور بیٹی نے شہزادی رحمت کی خاطر تواضع میں کوئی حقیقہ فرد گزاشت نہ کیا اور روز اول کی طرح اس کی مہمانداری اور دلجوئی کرتی رہیں۔ ان ایام میں شہزادی رحمت کو محض کمال کی جدائی کا صدمہ تھا اور وہ ہمیشہ اس کے حق میں دعا کرتی رہتی تھی کہ اللہ تعالی اسے بخیر و عافیت واپس لائے۔ ایک روز اپنی منہ بولی بہن عائشہ بنت کیقباد سے گفتگو میں محو تھی کہ ایک کنیز نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون پڑھتے ہوئے یہ خبر سنائی کہ فاتح ہند سلطان محمد غوری غزنین جاتے ہوئے راہ میں شہادت پا چکے ہیں۔ یہ خبر سن کر شہزادی اور عائشہ دونوں کو سخت صدمہ ہوا اور وہ حیران اور پریشان ایک دوسری کا منہ دیکھنے لگیں۔ جلد ہی اپنے حواس پر قابو پا کر عائشہ نے کنیز سے پوچھا، یہ بتاؤ سلطان غازی محمد غوری کی شہادت کس طرح ہوئی ہے؟ کیا خبر مشہور ہے؟ لونڈی نے بڑے ادب سے کہا، اس بارے میں دو افواہیں مشہور ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سلطان غوری لاہور سے واپس اپنے دارالحکومت غزنین جاتے ہوئے قصبہ دمیق میں پہنچے تھے تو کھوکھر اور شیعہ باغیوں نے انہیں سازش کے تحت موت کے گھاٹ اتار دیا۔ باغیوں نے اچانک شاہی خیمے میں داخل ہو کر سلطان کو کاری زخم لگائے، چنانچہ انہی زخموں سے سلطان نے شہادت پائی ہے۔ اس کے برعکس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سلطان غوری نے چونکہ باطنیوں کی طاقت کو ختم کرنے کی بھرپور کوشش کی تھی، اس لیے باطنیوں نے اس کے خلاف سازش کی۔ چند باطنی اس کے لشکر میں بھرتی ہو گئے۔ سلطانی سپاہ میں امام فخر الدین رازی نمازوں کی امامت فرماتے اور درس ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ ان باطنیوں میں سے بعض نے امام کے حلقہ ارادت میں داخل ہو کر اپنے دینی ذوق و شوق کو نمایاں کیا اور بعض سلطان کے دربان بھی مقرر ہو گئے۔ انہی دربانوں نے سلطان کو سوتے میں شہید کر دیا ہے۔ عزیز بہن، مجھے سلطان کی شہادت سے بہت رنج ہوا ہے۔ شہزادی رحمت نے کہا، کہتے ہیں کہ سلطان ایک بہادر شریف انسان تھے، مجھے ان کے حالات زندگی کا علم نہیں۔ اگر تم شہید کے سوانح حیات سے واقف ہو تو مجھے بھی بتاؤ۔ مجھے اپنے ابو جان کی زبانی سلطان مرحوم کے جو حالات معلوم ہیں، عائشہ نے کہا، تمہیں سنا دیتی ہوں، لو سنو۔ سلطان محمد غوری غور کے رہنے والے تھے۔ یہ علاقہ غزنی اور ہرات کی پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ پہلے علاقہ غور میں ایک آزاد حکومت تھی، پھر سلطان محمود غزنوی نے غور کے حکمران محمد بن سور کو شکست دے دی تو غور کے حکمران سلاطین غزنی کے بعد گزار ہو گئے۔ پھر 20-22 برس بعد غور کے حکمرانوں نے دولت غزنویہ کے زوال کا فائدہ اٹھانے کا ارادہ کیا تو اس دور میں بعض ایسے واقعات بھی پیش آ گئے جن سے صورتحال مزید نازک ہو گئی۔ ہوا یہ کہ سلطان بہرام والی غزنی کے حکم سے غور کے ایک شہزادے ملک قطب الدین حسن کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ نتیجے میں مقتول کا بھائی سیف الدین سوری غزنی پر حملہ آور ہوا اور بہرام کو شکست دینے میں کامیاب ہو گیا، لیکن جلد ہی بہرام نے سنبھالا
لیا اور سیف الدین سوری کو موت کی نیند سلانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس کے رد عمل میں سیف الدین کے چھوٹے بھائی علاء الدین حسین نے غزنی پر حملہ کیا اور قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے غزنی کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ یہ بڑا بہادر تھا۔ اس نے بادیان، ترکستان، جیرون، گرجستان اور ہرات کو بھی فتح کر لیا تھا۔ غزنی سے اس کی واپسی کے بعد آل محمود نے غزنی پر دوبارہ قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد غیاث الدین تخت نشین ہوا۔ اس نے سلطان محمد غوری کو تکنا آباد کا علاقہ جاگیر میں دیا۔ سلطان محمد غوری نے اپنی حکومت کے پہلے ہی سال ریاست غزنین پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا تو سلطان غیاث الدین بھی فوج کے ساتھ آ گیا اور غزنی پر حملہ آور ہوا۔ اس نے غزنی پر قبضہ کر کے یہاں کی حکومت اپنے بھائی محمد غوری کو تفویض کی اور اسے سلطان کے خطاب سے بھی سرفراز کیا اور خود اپنے پایا تخت فیروزہ کوہ کی طرف لوٹ گیا۔ گویا بحیثیت فرما روائے غزنی مکمل آزاد تھا، مگر اس نے سکوں پر اپنے بھائی کا نام ہی مضروب کرایا اور ہمیشہ بھائی کی بالادستی تسلیم کی۔ یہ کہہ کر عائشہ خاموش ہوئی تو شہزادی رحمت نے سوال کیا، بہن یہ تو بتاؤ کہ سلطان محمد غوری کے ہندوستان پر حملہ کرنے کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ نہیں، کئی وجہ تھی، عائشہ نے کہا۔ سلطان محمد غوری ایک اول العزم انسان تھا۔ اس دور میں پنجاب چونکہ دولت غزنویہ کا ایک حصہ تصور ہوتا تھا، اس لیے سلطان محمد غوری خود کو پنجاب کا جائز وارث سمجھتا تھا۔ پھر ہندوستان میں سلطان نے اپنے فتح کیے ہوئے علاقوں کو تحفظ دینے کے لیے پنجاب کے والی خسرو ملک اور ملتان کے کرامتیوں کو شکست دینا ضروری سمجھا۔ یہ چونکہ عسکری شان و شوکت کا زمانہ تھا اور سلطان غوری کو اپنی عسکری صلاحیتوں کے باعث فتح سے عشق تھا، اس لیے ہندوستان کی فتح اس کے پروگرام میں شامل تھی۔ ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت میں سلطان غوری کی خواہش تھی کہ وہ ہندوستان کی فتح کے بعد وہاں اشاعت اسلام کا کام کرے۔ اس سلسلے میں سلطان محمد غوری نے کیا کیا کام کیے ہیں؟ شہزادی رحمت نے استفسار کیا۔ سلطان محمد غوری نے پہلے سال تو غزنین کے گرد و نواح کے علاقے قبضے میں کیے تھے، پھر دوسرے سال گردیز کے علاقے فتح کیے اور اس کے بعد اوچ، ملتان اور ٹھٹھا پر فوج کشی کی۔ ملتان پر قبضہ کر کے ملتان کے زندیقوں کو شکست فاش دے کر ملتان پر قبضہ کر لیا اور ایک راسخ عقیدہ مسلمان کو ملتان کا والی مقرر کر دیا۔ یہ راسخ عقیدہ شخص سلطان کا سپہ سالار علی کرماخ تھا۔ ملتان سے سلطان نے بالائی سندھ میں اوچ کی جانب کوچ کیا۔ اہل اوچ نے قلعہ بند ہو کر سلطان کے ساتھ مقابلہ کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلطان پر اپنا فضل و کرم کیا اور قلعہ اوچ بھی فتح ہو گیا۔ ایک بار سلطان محمد غوری نے ملتان اور اوچ سے گزر کر گجرات پر چڑھائی کی تھی، جہاں راجہ بھیم دیو کی حکومت کے صدر مقام انل واڑہ پہنچا تو راجہ بے شمار ہاتھیوں، سواروں اور پیادوں کے ساتھ اس کے مقابلے پر آیا۔ دونوں لشکروں میں بہت زیادہ کشت خون ہوا اور آخر کار سلطان کی فوج شکست سے دوچار ہوئی اور سلطان بے نیل و مرام واپس لوٹ آیا۔ اس شکست کی وجہ کیا تھی؟ شہزادی نے پوچھا۔ اس کی صحیح وجہ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں، لیکن ظاہراً سلطان نے اس شکست کی وجوہات کا جائزہ لیا تو اسے احساس ہوا کہ سندھ اور ملتان کی راہ ہندوستان کی تسخیر ممکن نہیں۔ تسخیر ہند کا اصل کلید پنجاب ہے۔ یہ سوچ کر سلطان نے پنجاب کو فتح کرنے کا فیصلہ کیا۔ سب سے پہلے اس نے فرشور یعنی پشاور پر لشکر کشی کر کے اسے فتح کر لیا۔ اس دور میں پشاور پنجاب کا حصہ تھا۔ پشاور کی فتح کے ایک سال بعد اس نے لاہور پر حملہ کیا تو سلطان خسرو ملک نے اپنی قوت کا اندازہ کر کے کھلے میدان میں اس کے مقابلے میں آنے کی جرت نہ کی اور قلعہ بند ہو کر بیٹھ گیا۔ جب سلطان غوری اپنی سپاہ کے ساتھ لاہور کے قریب پہنچا تو خسرو ملک نے جنگ کی بجائے اطاعت کا راستہ پسند کیا اور سلطان کی خدمت میں بطور نذرانہ ایک عدد ہاتھی اور صلح کی غرض سے بطور یرغمال اپنا بیٹا بھیج دیے، جس پر سلطان مرحوم وہاں سے غزنین لوٹ گیا۔ 4 برس بعد سلطان محمد غوری نے دوبارہ قصد لاہور کیا اور ریاست لاہور کو تخت و تاراج کر دیا، خصوصاً دیہات کو لوٹ لیا۔ واپسی پر اس نے راوی اور جیلم کے درمیان سیالکوٹ کی گھڑی پر بھی قبضہ کر لیا اور قلعہ سیالکوٹ تعمیر کرایا اور حسین خرمیل کو تھوڑی سی فوج کے ساتھ سیالکوٹ کی حفاظت پر متعین کر کے
خود غزنین کی طرف لوٹ گیا۔ کیا خسرو ملک کا تعلق محمود غزنوی سے بھی تھا؟ اگر تھا تو تعجب ہے، اس نے سلطان غوری کے سامنے کمزوری کیوں دکھائی؟ شہزادی رحمت نے پوچھا۔ ہاں، خسرو ملک کا شمار محمود غزنوی کے جانشینوں میں ہوتا ہے۔ خاندانی چپکلش کے باعث اسے غزنی سے لاہور آنا پڑا تھا اور اس نے لاہور میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی۔ خسرو ملک عسکری لحاظ سے سلطان غوری کے مقابلے میں واقعی کمزور تھا، تاہم یہ خاندانی خون کی گرمی تھی کہ خسرو ملک نے جب دیکھا کہ سلطان غوری اسے پنجاب سے نکال باہر کرنے پر تلا بیٹھا ہے تو اس نے سلطان کے واپس چلے جانے کے بعد اپنی ساری سپاہ کو اور کھوکھروں اور کرائے کے قبائل کی مدد سے قلعہ سیالکوٹ کا محاصرہ کر لیا، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے آل محمود کی بساط حکومت لپیٹ دی تھی، اس لیے وہ قلعہ سیالکوٹ کو فتح کرنے میں ناکام رہا اور ناکامی اور نامرادی کی زندہ تصویر بنا ہوا لاہور کی طرف لوٹ آیا۔ اس گفتگو کے بعد عائشہ نے شہزادی رحمت سے کہا، بہن، آج کافی باتیں ہو چکی ہیں، اب میں امی کے پاس جا رہی ہوں، تم بھی میرے ہمراہ چلو یا پھر آرام کرو۔ بہتر یہی ہے کہ اب تم آرام کرو۔